صفحہ نمبر 380 سورہ الاحزاب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 28 سورہ احزاب آیت نمبر 28 یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے لازواجی کا اپنی بیویوں سے ان کنتن اگر تم ہو تردنا تم چاہتی ہو الحیات دنیا دنیا کی زندگی کو وزینتہا اور اس کی زینت کو فتعالینا پس تم آؤ امتی کننا میں پھیلا دوں گا تم کو واسرح کننا اور رخصت کر دوں گا تم کو سراحن جمیلہ رخصت کرنا اچھے طریقے سے یعنی طلاق دینا وَإِن كُنتُنَّ اور اگر ہو تم تردنا تم چاہتی اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو والدار الآخرہ اور آخرت کے گھر کو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدّ تیار کیا ہے للمحسناتی نیک عورتوں کے لیے من کنہ ان کے لیے اجرن عظیمہ بہت بڑا اجر یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں من یاتی جو آئے من کنہ تم میں سے بفاحشۃ فحاشی کی طرف مبینہ واضح کھلی یضاعف دگنا ہے لہا اس کے لیے العذاب عذاب ضعفینی دوہرا وکان ذالک اور ہے یہ اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے یسیرا بہت آسان صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب خندق کا واقعہ ختم ہوا، غزوہ احزاب ختم ہوئی اور بنو قریظہ کا معاملہ بھی ختم ہوا، ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں جب مکہ سے مدینہ آئے مسلمان تو حالات بڑے تنگ تھے مسلمانوں کے، معاشی طور پر بڑے کمزور حالات تھے اور بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتا تھا۔ غزوہ بدر بھی ہوئی، تھوڑا بہتا مال ملا لیکن بہت زیادہ نہ ملا۔ غزوہ احد ہوئی، اس کے اندر جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، حالات پھر نہ بدلے۔ اور غزوہ خندق اس کے اندر بھی حالات کافی خراب رہے مسلمانوں کے، بہت معاملہ وجہ سے ٹف رہا۔ اس کے بعد جب بنو قریظہ کا معاملہ ہوا تب ان کا مال ان کی دولت مسلمانوں کے ہاتھ اندر آئی تو کچھ آسودگی ہوئی مسلمانوں کے اپنا گھروں کے اندر، کچھ کھانے پینے کے معاملہ بہتر ہوئے، پہننے کے معاملہ بہتر ہوئے۔ تو انسان ہے، خواہشات ہوتی ہر انسان کی، تو ہر لوگوں نے اپنے گھروں کے معاملے سیدھے کیے۔ تو جو اللہ کی نبی کی ازواج تھی، ازواج مطہرات، ان کے دل کے اندر بھی خیال آیا کہ تنگی تو تھی، جب تھی صبر کیا برداشت کیا، تو اب تو بڑا ایک حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں، ہمیں بھی کچھ مال وغیرہ پیسے ملنے چاہیے تاکہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق آئے اللہ کے نبی کے پاس، اجازت لی دونوں نے، تو آگے دیکھا تو اللہ کے نبی کی ازواج آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور آپ سے عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ جب ہم مکہ میں تھے نا تو ہماری عورتیں ہم سے ڈرتی تھیں، ہم اپنی عورتوں میں غالب تھے۔ جب ہم مدینہ کے اندر آئے ہیں تو یہاں کی جو عورتیں نا وہ اپنے مردوں پہ غالب ہیں، ان کا دیکھا دیکھی ہماری عورتوں میں رنگ پڑ گیا، وہ بھی ہماری بات سنتی نہیں ہے، آگے جواب دینے لگ پڑتی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو، اس نے مجھ سے کوئی مطالبہ کیا میری بیوی نے، تو میں نے اس کے نہ کر دی، کچھ نکار کیا تو وہ میرے ساتھ جھگڑنے لگ پڑی، میں نے اس کی گردن سے پکڑ لیا، اللہ کے نبی مسکرا پڑے، اب ہنس پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر یہ جو بیٹھی ہیں میرے پاس یہ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں معاملات کو بہتر ہونا چاہیے، ہمیں بھی کچھ مال دولت جو آتا ہے ملنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا حفصہ سے، حفصہ تو بھی مانگتی ہے؟ تو حفصہ کہنے لگی ہاں جی مانگتی ہوں، کیوں نہیں مانگنا، ضرورت ہے ہمیں۔ تو کہنے لگے تجھے پتہ نہیں چلتا اللہ کا نبی ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا تجھ سے، تو جو عائشہ وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے تو وہ اللہ کی زیادہ چہیتی بھی ہے، اس سے تو ایسے کام نہ کر۔ اللہ نبی پھر مسکرا پڑے کہ عمر اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے عائشہ سے کہا تم کیا کرتی ہو؟
تو افسا کہتی ہیں یہ تو معاملہ بس ہوتا رہتا ہے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ اکثر جھگڑا کرتی ہیں اور ایک پوری رات نکل جاتی ہے، ہم ناراض رہتی ہیں، اللہ نے پھر مناتے رہتے ہیں۔ یا میاں بیوی کا معاملہ ہے، کتنا محبت انداز ہے، ہم تو گل ہے بیوی نو سانو اسی پہ منائی ہے، یا کسی ہو سکتا ہے۔ افسا کہتی ہیں رات بھر ہم ناراض رہتی اور اللہ کے نبی ہم کو مناتے، تو یعنی یہ معاملہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس کا سلوک اور جو بھی ہوتا ہے تعلق ہوتا۔ تو اس کے علاوہ ہم آپ سے مطالبہ بھی کرتی، ہم آپ سے جھگڑا بھی کرتی، اور سارا دن ایسے معاملے ہوتے تھے۔ تو حضرت مفروض کہنے لگے یہ تو بڑی، تم تو نامراد ہو جاؤ گی، یہ کہ تم کیا کرتی ہو، یعنی یہ معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پر جب انہوں نے کہا نہیں ہمیں چاہیے یہ مال و دولت، یہ ہمیں معاملہ چلنا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا کہ ایسا کرو، اگر تم اپنے عائشہ سے کہا اور سب ازواج سے کہا اگر تم چاہتی ہو مال و دولت تو، لیکن عائشہ سے کہا، عائشہ سے محبت ہی آپ کو، اور عائشہ کچھ چھوٹی عمر کی بھی تھی، کہا کچھ جلدی فیصلہ نہ کر لے، کہ عائشہ اپنے والدین سے پوچھ لینا اس معاملے کے اندر، تم دنیا چاہتی ہو کہ اللہ اور رسول چاہتی ہو، خود فیصلہ نہ کرنا۔ عائشہ کہنے لگی اس میں فیصلہ کرنے والی کون سی بات ہے، میں اللہ اور رسول چاہتی ہوں۔ باقی ازواج میں یہی کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں، اور آپ بڑے خوش ہوئے، لیکن اس سے پہلے آپ ان سے ناراض ہو گئے تھے، اور آپ نے 1 مہینہ اپنے ازواج سے بات نہ کی، اور آپ اوپر ایک چبوترے جو وہاں پر جا کر رہنے لگ پڑے۔ پھر یہ معاملہ ہوا، قرآن پاک کی آیات اتری، تو آپ نے جب دن 29 دن ہوئے، یہ 30 کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، آپ نیچے اتر کے آ گئے۔ اب معاشرے نے فرمایا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ مہینہ نہیں آؤں گا، تو آپ تو 29 دن ہوئے، آپ پہلے ہی آ گئے 1 دن پہلے۔ ہم عائشہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھیں محبت پر انداز، میاں بیوی کے تعلقات آپس کے اندر، آپس پیار اور محبت ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ درس ہے۔ یعنی انسان مرد جو آگے اس کی شکل، اس کی صورت، ہر وقت لڑائی کا موڈ، ہر وقت سختی چہرے کے اندر، بیوی کے پتنی کی بن گیا، وہ سارے معاملے زندگی کے بیچاری پتہ نہیں کیا سو کی آتی ہے بندے کے پاس کہ میرا خاوند ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اگے آگے جلال بن جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو اور زندگی خراب ہو جاتی ہے، چاری پریشانی کے موت زندگی آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ مرد کہتے نہیں جی ہماری بات سن کے دیکھیں، کر کے دیکھیں۔ ہمارے میڈیکل اسٹور کے بعد تو کچھ دن مہینے پہلے کی بات ہے، وہ لڑکی بیچاری سہمی کھڑی، اور منڈا پہلے میڈیکل اسٹور اندر گیا، کچھ اندر سے کچھ لیا میڈیکل اسٹور سے، باہر نکل کے انہیں چک کے ماریا، نالے گالاں کڈی جاوے انہوں، وہ کوئی سامان لے گئے اس چک کے ماریا، وہ بیچاری سہم کے کھڑی جس طرح پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، وہ پھر بیٹھ موٹر سائیکل تیری فلانا ٹمکنا، پتہ نہیں یار وہ میں بتھیرا انہوں میں آگا تو چپ کر جا، تو بٹھایا وہ پیچھے انہیں ہاتھ رکھا، چکا تو پیچھے تیری فلانا ٹمکنا 10 گالاں انہیں کر دیتی ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں اس کی یار، اس عورت کی بیچاری میرا خیال شاید مثلا 20 سال کی اس کی عمر نہیں ہوگی، 22 سال کی لڑکی کی، لیکن یہ معاملہ ہے تو یہ اصل تعلیم کی کمی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں سیرت کا، اللہ کے نبی سیرت کا پڑھی نہیں کبھی کہ اللہ نے زندگی کیسے گزاری، یہ آپ کی محبت پر انداز، اور آپ کا کہنے لگی ابھی تو مہینہ آپ میں جلدی آ گئی، انہوں نے کہا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا پورا ہو گیا۔ تو یہ پھر انہوں نے اس چیز کو پسند کیا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اے نبی اپنی بیوی سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، زینت چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں فائدہ دے دوں اور میں تم کو فارغ کر دوں، سرحکنہ اس میں بہت اچھے طریقے سے فارغ کر دوں۔ فَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الرَّسُولَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم اللہ رسول کو چاہتی ہو تو اللہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا، بہت بڑا اجر تیار کیا تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے اللہ نے انعام و کرام، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ 4 اللہ نے مردوں میں بڑے بڑے کامل لوگ ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں جو کامل عورت 4 عورتیں تھیں، جیسے ان کا ذکر کیا گیا کہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت ختیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، میں یہ کامل عورتیں تھیں جن کا ذکر کیا گیا دنیا کے اندر۔ حضرت خدیجہ کو دنیا کے اندر اللہ نے سلام بھیجا اور کہا ان کو موتیوں کے محل کی خوشخبری سنا دو، کیسے خوش نصیب عورتیں تھیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ان کے دنیا کی بشارتیں آ گئیں۔ یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لہ العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نساء، اے نبی کی عورتوں، اب ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے زواج مطہرات سے، اگر تم آؤ کھلی فحاشی کی طرف تو تمہارے لیے دوہرا عذاب ہے۔ یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی جو یہ لفظ ہے نا فاحشہ، اس کے 3-4 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے زنا، جی ہاں جی، اس کا ایک معنی ہے زنا،
اس کا ایک معنی ہے بے حیائی، مام بے حیائی زنا سے ہٹ کے، اور ایک ایک مطلب ہے اخلاق، بات کرنا، شوہر کے آگے بولنا، تھوڑا اخلاق سے تھوڑا ہٹ کے بات کرنا، تیز بولنا، تین چار معنی لکھے مفسرین نے۔ اب وہ کہتے ہیں اگر اس سے ہم مراد لیں گے اللہ کے نبی کے زواج کو، تو یہ مراد لے لیں گے کہ وہ آپ کے سامنے جھگڑا کرتی تھی، آپ سے پیسے مانگنے یا مال دولت مانگنا، اس سے یہ مراد ہے، ورنہ اللہ کے نبی کے زواج ہم سوچ بھی سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی یاد ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ اگر شرک کریں گے تو ہم آپ کے اعمال کو لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے آپ کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی شرک کریں گے، نعوذ باللہ، ہم سوچ سکتے، لیکن مراد کہنا آپ کو، بتانا ہم کو تھا۔ اسی طرح ادھر جو معاملہ کیا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے میں دوہرا عذاب دوں گا تم کو، لیکن اللہ پر یہ کام بہت آسان ہے، یہ کام تم نے نہیں کرنا، اس طرف نہیں آنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مخاطب کیا گیا ان کو صرف اس لیے جو اخلاقی طور پر اللہ نبی سے آگے بولنا، بات کرنا، ان کے آگے اپنا اڑنا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے مراد میں جو سمجھتا ہوں، جو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ جو جن کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، یہ عظیم مرد اور عظیم عورتیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے تم نے کام نہیں کرنے یہ والے، تمہارا ایک رتبہ ہے، تمہارا ایک مقام ہے، تمہاری ایک شان ہے، اور تم اللہ کے مقرب ہو، اور تم نے یہ فرمایا کہ تم یہ کہا، تم تو آئیڈیل ہو، تم نمونہ ہو لوگوں کے لیے، لوگوں کی زندگی، تم کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تم نے یہ کام نہیں کرنے، ان کو روکا، اور فرمایا کھلی بے حیائی، وہ یعنی دنیا کے جیسے لوگ جو کرتے ہیں سارے معاملے آج کل چل رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا، ٹی وی، وہ سارے معاملے جو آتے ہیں وہی چیز چلتے جا رہی ہے، کھلی ڈرامہ بے حیائی جو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ اس کو جو کرے گا اس کے لیے دوہرا عذاب ہے، جو دیکھے گا، جو اس کے ان کو لے کر فالو کرتا ہے، آگے پیچھے چلتا ہے، وہ دے کر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا عذاب دے گا۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے اوپر بہت ہی آسان ہے یہ کام کرنا، ان کو عذاب دینا، ان کو پکڑنا، اور اصل میں مخاطب ہم لوگ ہیں، جو احادیث گزری ہیں وہ اللہ وہ ہم سوچ بھی سکتے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، کریں، لیکن یہ لوگ ہم جو ہمارا آج کا ماحول جس طرف چلا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنے۔ جو نیک لوگ ہیں، جو نیک اپنے کو دیندار لوگ کہتے ہیں، ان کی ازواج کو، جو ان کی عورتوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو یہ کہا گیا ہے پردہ کرنا ہے، پردے کے اندر رہنا ہے، برائی کے کام نہیں کرنا، تمہارا ایک الگ مقام ہے، تمہارا ایک الگ شان ہے، تم معاشرے کے اندر ان جیسے نہیں ہو، تم مسجد کے امام ہو، تم ان جیسے نہیں ہو، عام لوگوں جیسے، تمہارا ایک شان ہے، تمہارا مقام ہے، تم نے مشر راہ بندہ لوگوں کے لیے، اگر تم بھی ان جیسے کام کرو گے تو تم لوگوں کو بتلاؤ گے۔ یہ مطلب بتلانے کا یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اپنے کو دیندار کہتے ہیں، دین کے دائی کہتے ہیں، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عورتوں کو سمجھانا ہے، اگر تم یہ کام کرو گے، تمہاری عورتیں یہ کام کریں گی، ضعفین، عام لوگوں کو دوسرا دگنا عذاب ہوگا، ان کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے ازواج کو نہیں کہا جا رہا، وہ تو ایک مخاطب کا صیغہ بولا گیا، یہ اصل ہمارے لیے ہے کہ جو امام ہے، جو دین کا دائی ہے، اسے چاہیے اپنے گھر میں کنٹرول کرے، اگر ان کے گھر میں یہ کام ہوئے جو عام لوگ کرتے ہیں تو ان کو تو عذاب ہوگا، لیکن ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ سارا کچھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔